السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان موب لنچروں کی موب لنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے تو آپ لوگ واقف ہیں، دیش کے باہر کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کے لیے ساری دنیا کی خبریں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ آج کا میرا ایشو دیش کے باہر سے جو مسجد اقصی جو ہمارا پہلا قبلہ ہے، غزہ کے اندر جو حالات پیدا ہوئے ہیں، مسلسل یہ یہودی جس طریقے سے ہمارے ان ماؤں کو، بہنوں کو، معصوم بچوں کو، ضعیفوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، ان کی ابھی ایک کانٹریکٹ بننے جا رہا ہے، ایک ایگریمنٹ بننے جا رہا ہے GCC اور OIC کی کوشش کی وجہ سے۔ اگرچہ یہ لوگ وقت کے رہتے ہوئے کرتے تو ان کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ آج جو حال اسرائیل کا کیے ہیں، اگرچہ یہ وقت کے رہتے ہوئے کرتے تو آج ہمارا مسجد اقصی میں بھی بحفاظت جس طریقے سے ان آتنکیوں نے گھس کر جو گولیاں چلاتے ہیں، جو بہمانہ انداز میں کتنا خون بہتا ہے مسجد کے اندر، یہ چیزیں کبھی نہیں ہوتے، لیکن کبھی بھی ان چیزوں کو دبایا گیا، یہ ایک حقیقت ہے۔ ان چیزوں کو چھپایا گیا، یہ ایک سچائی ہے۔ آج بولنے نکلے ہیں، ایک ٹائم پہ مرحوم صدام حسین نے ایک کوشش ضرور کی تھی، اور ان کے رہتے ہوئے فلسطین تو خیر وہ لوگوں کے ہاتھ میں تھا اسرائیل کے، لیکن اتنا ظلم کبھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ صدام حسین کے جانے کے بعد ان کو جس طریقے سے کیا گیا ان کے ساتھ، لیکن غلطی تو کچھ یہ لوگوں کی بھی تھی۔ صدام حسین مرحوم کے بارے میں اب کیا بولے، لیکن تعریف تو ہوگی جو اچھے کام کر کے گئے۔ وہ ایک مرد آدمی تھا، ہمیشہ فلسطین کے لیے ہو یا سیریا کے لیے ہو، یا یہ کرتا تھا برابر، اور اس کے رہتے ہوئے ان کی کوئی اوقات کو جرت نہیں ہوتی تھی، یہ ایک سچائی تھی۔ اب اس کے بعد رجب طیب اردگان وہ اقتدار سنبھال چکے ہیں، اور اس وقت تو وہ سارے عالم اسلام کے جتنے ممالک ہیں ان سب کے خلیفہ بھی بن چکے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں رجب طیب اردگان کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا، باتیں کرنے سے یا وان کرنے سے یا وارننگیں دینے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ جب ان کو اتنی مرتبہ بتا چکے ہیں، بول چکے ہیں، ان کے ساتھ رشتے ختم کر چکے ہیں، تعلقات ختم کر چکے ہیں، ان کے اوپر کارروائیاں عائد ہوئے ہیں، اس کے باوجود یہ معصوم بچوں کی جانے جا رہے ہیں۔ کل 16 معصوم بچوں کی جانے گئے ہیں، یعنی ٹوٹل تو وہ خیر 53 جانے حلال شہید ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن یہ کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا، یہ اتیاچار ہوتے رہے گا، یہ زیادتی ہوتے رہے گی؟ آپ لوگ ان چیزوں سے بجا واقف ہیں۔ اور جس طریقے سے یہ معاہدہ کرنے کو نکلا تھا انہیں اسرائیل کا خبیث کہ آدھا تمہارا آدھا ہمارا، مسجد اقصی پہ آدھا قبضہ ہمارے کو دے دو، آدھا تم رکھ لو، جیسا باپ کی جاگیر ہے۔ کوئی سمجھنے والی بات ہے یہ؟ کوئی عمل کرنے والی بات ہے؟ کوئی سننے والی بات ہے یہ؟ پہلی بات تو جو ہے سو فلسطینیوں کی غلطی کا نتیجہ یہ اسرائیل ہے۔ اگرچہ وہاں بچیوں کو جو آئے تھے وہ لوگ جس طریقے سے یہ لوگ شادیاں کرے، ان کی نسلیں بڑھائے، آج ان کے اوپر یہی یہودی، یہی اسرائیلی قابض ہو چکے ہیں۔ ان کی غلطیوں کا نتیجہ ان کو خود کو بھگتنا پڑا، لیکن اتنا بڑا ظلم، اتنی زیادتی اور کتنے سالوں سے چل رہی ہے،
کب سے ہم جب سے ہوش سنبھالے یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ غم و غصے کا ماحول، لیکن عمل ان لوگوں کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اس لیے ان کے اوپر کوئی ان کو فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے اب جو قانون بنا ہے، اب جو کانٹریکٹ بننے جا رہا ہے، شاید 18 تاریخ کو یہ کانٹریکٹ ہو جائے گا کہ کچھ علاقہ، کچھ حدود ماپا جائے گا، وہاں پہ ان کا اسرائیلی کا وہاں پہ آنا بھی منع کیا جائے گا۔ جس طریقے سے اگرچہ یہ لوگ آئے ہیں اگرچہ ادھر، تو یعنی جس اقوام متحدہ UNCC کا جو ادارہ ہے، وہ لوگوں کے قانون کو چیلنج کرنے کی بات ہوگی، جو کہ یہ امریکہ بھی ان کی سپورٹ نہیں کر سکتا، وہ توڑنے کے بعد، وہ کارروائی کرنے کے بعد۔ تو اسی لیے یہ چیز پہلے ہی ہونا تھا تو اتنے جانے نہیں جاتے تھے۔ جس طریقے سے جو رویہ جو اسرائیل 4 دن کو اس کے پاس بےہودہ حرکت کرتا، آتنکی حملے کرتا، آتنکی نظریے سے دیکھتا ہے، سب سے بڑا دنیا میں اگر سے کوئی آتنک، کوئی دہشت گرد ہے تو وہ ہے اسرائیل۔ یہ سارے چیزیں تو ہم کو پتہ ہے، لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، دعا کیجئے فلسطین کے لیے، مسجد اقصی کے لیے، جو کہ ہمارا اپنا پہلا قبلہ ہے۔ وہ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ان شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ رکھے، یہ دعا کیجئے۔ اور یہ کسی طریقے سے یہ کانٹریکٹ بن جائے، اور اس کے بعد یہ اگرچہ کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کرے تو انہوں خود ذمہ دار ہوتے ہیں بعد میں، اس میں انہوں خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ نہ یہ جو جس طریقے سے جو حدود مارا جا رہا، جو حدود ماپا جائے گا، جہاں سے لکیر ماری جائے گی، نہ انہوں جا سکتے ادھر، نہ انہوں آ سکتے ادھر۔ یہ ایک بہت اچھی پہل ہے جو کہ UNCC اقوام متحدہ نے کی ہے، جو GCC اور OIC کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ساتھ میں رجب طیب اردگان کی بھی کوششیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کام کرنا چاہیے۔ جب ایک ذمہ دار بنے ہیں، ذمہ داری لیے ہے، تو اپنے طریقے سے سامنے آ کے یہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میرا بولنے کا مطلب ایک ہی ہے کہ ہم جو فلسطینیوں پہ جو ظلم ایک ٹائم سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے رومٹے ٹھٹ جاتے ہیں میرے بھائی، وہ ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہم ساری ان چیزوں کو نظر انداز کر چکے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ تو ان کے حق میں اگرچہ آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن ان کے حق میں دعا کیجئے تاکہ اللہ ان کو اپنے حفاظت میں رکھے۔ وہ دلیر قوم ہے، وہ بہادر قوم ہے، کب سے اس کے ساتھ لڑتے ہوئے آ رہے ہیں آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ان کا یہ مسئلہ جو نکلنے جا رہا ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ تو ہمارے نظریے سے بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن چلو جب آئے درست آئے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ اور صبر دے ان کو، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ ان کو کامیابی دے، اور ہم دنیا کا سارا مسلمان ان کے ساتھ ہے۔ بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم۔